اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹی. پچھلے ہفتے آپ لوگوں سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی تھی جس کے اندر ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو کافی کچھ بتایا بھی تھا، اور ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا پراپرٹی بائنگ اینڈ ریپوزیشن، اور اسی متعلق ہم لوگوں نے بات بھی کری تھی. بوتھ کنونشنل اینڈ اسلامک مورگیجز کے حساب سے بات کری تھی، اور کافی سوال جو تھے وہ کیونکہ وقت ہمارے پاس کم تھا تو ہم لوگ صحیح طرح جواب نہیں دے سکے. تو آج پھر سے میں بیرسٹر صاحب کو واپس لے کے آیا ہوں. آپ لوگوں کی ان سے پھر ملاقات کرواتے ہیں. ذیشان میاں، السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ تھینک یو علی کا دی آپ کا. تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے ہیں ہمارے پاس. اور آج کل تو کووڈ کے زمانے کے اندر تو بڑی مشکل ہوتی ہے، اور آئی ایم سو ہیپی کہ آپ پھر سے آئیں، اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو دیکھیں آپ اتنی اچھی خدمت کر رہے ہیں کمیونٹی کی، آپ پروگرام کر رہے ہیں، کمیونٹی کا آپ فائدہ کر رہے ہیں، ان کو انفارمیشن دیتے ہیں، تو اس میں تو حصہ ڈالنا بنتا ہے نا ہمارا. ایبسلیوٹلی تھینک یو سو مچ. اچھا ناظرین، میں آپ لوگوں سے پھر سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی سوال ہو جو لیگل ہو تو آپ ضرور فون ان کریں، ہمارے سے پوچھیں. اور جس طرح میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بھی یہی کہا تھا کہ اسپیسیفک جواب نہیں آپ لوگوں کو دیں گے، ایک جنرل بیسس کے اوپر جواب دیں گے. اسپیسیفک لینے کے لیے، جواب دینے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس ہونے چاہیے اینڈ سو آن سو فورتھ، تب آپ کو وہ اسپیسیفک مل سکتی ہے. لیکن ایک جنرل ایڈوائس کے لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہمارے پاس یہ ذیشان آئے ہیں، اینڈ آئی ایم سو گریٹفل ٹو ہیم. اچھا ذیشان، لاسٹ ویک ہم لوگ بات یہی کر رہے تھے پروسیجرز آف ویلڈ مورگیجز اینڈ سو آن سو فورتھ. ہاں جی میرا خیال ہے کہ وہیں سے پہلے اٹھا لیتے ہیں تاکہ وہ، کیونکہ وہ آدھی بات ہوئی تھی، ہاں جی، آدھی بات ہو چکی تو آدھی بات کر بالکل لیں. بالکل بالکل. ہم نے زیادہ سبسٹینٹیو پہلو پہ باتیں کی تھیں، اس پہ ذرا پروسیجرل باتیں کر لیتے ہیں. ہاں، پروسیجر باتیں کر لیتے ہیں، ہاں جی پھر اس کے بعد ہوپفلی آگے بھی ہم لوگ چلیں گے، اور دیر ول بی لاٹس آف ادر تھنگس دیٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو ایز ویل. جی. اچھا ہاں، تو یہ بات یہی ہو رہی تھی کہ ویلڈ مورگیجز کا پروسیجر آف ویلڈ مورگیجز، تو اس کا تھوڑا سا ذرا آپ بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے. پھر اس کے بعد ہم لوگ ڈیفالٹ کی بھی بات کریں گے اور ریپوزیشن کی بھی بات کریں گے. بالکل. دیکھیں اگر آپ نے جب پراپرٹی بائنگ کرنی ہے تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ پراپرٹی فائنڈنگ ہوتا ہے. آپ کوئی پراپرٹی فائنڈ آؤٹ کرتے ہو، اس کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی جو ٹیسٹ کے مطابق ہے، آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے، اس کی پرائس آپ کی افورڈیبلٹی کے مطابق ہے. اس کے بعد آپ پراپرٹی بائی کرتے ہو. اب جیسے علی میں نے کہا کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے اور آپ کی افورڈیبلٹی کے مطابق ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. بالکل. تو افورڈیبلٹی میں پھر دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک یہ کہ آپ اس کی فل بائنگ پرائس خود دیتے ہو، یا پھر دوسری چیز یہ آتی ہے کہ آپ اس پہ لون لینا چاہ رہے ہو، جسے موگیج ہم بولتے ہیں عام لفظوں میں. اور مورگیجز بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کنونشنل مورگیج بھی ہوتی ہے اور ایک اسلامک. اچھا، اسلامک مورگیجز تو ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم ٹچ کیا تھا، ہم نے اور وہ 40 منٹس اسلامک مورگیجز کو دیے تھے، اور مورگیجز ہی کیا تھا. ڈیٹیل میں اس کی قسمیں بتائی تھیں اور کس میں کیا کیا ایبسلیوٹلی. ہوتا ہے. جی تو وہ ہوپفلی آپ لوگوں کو یاد ہوگا. ہاں جی لیکن آج ہم لوگ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ٹچ کریں گے، لیکن وی وانٹ ٹو ٹچ آن دا کنونشنل سائڈ ایز ویل، تاکہ بالکل کیونکہ ہمارا ایکچولی مقصد یہی ہے اس پروگرام کا کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو جتنی بھی انفارمیشن دے سکیں، اور جتنی معلومات آپ لوگوں کو مل سکتی ہے وہ آپ لوگوں کو ضرور دیں گے. تو ذیشان، آپ کہہ رہے تھے. ہاں جی. بیفور وی گو ٹو mortgages, first step is the property itself. ویری امپورٹنٹ. I have recently for last 10 years seen many cases, and I have been taking firms and people to the court. You need to ensure, and your solicitor need to ensure, that property belongs to the person who is selling. That's This right. is very crucial point, and first part of surety is you go to recognized estate agent. اچھا، یہ میں آپ کو، آئی ایم این اسٹیٹ ایجنٹ اینڈ آئی ورک فار اے ریپوٹیبل کمپنی. ایبسلیوٹلی کریکٹ. کیونکہ ہم لوگ جب بھی کوئی پراپرٹی اسائن ہوتی ہے تو دیر آر سرٹن تھنگز دیٹ وی چیک دی آئی ڈی آف دا سیلر، اینڈ دین وی آلسو چیک دا لینڈ رجسٹری ایز ویل، کہ لینڈ رجسٹری کے اوپر کس کس کے نام لکھے ہیں.
سو سب سے پہلے تو وہ ہرڈل جو ہے وہ ایک ریپٹیبل اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ ہی ڈال دیتا ہے. تو پھر اس So کے بعد first thing first is go to the estate agent like Ali Qadi or who is working with reputable company. So at least you have less things to comply or less things to check That's right. before even you go to your solicitor or a mortgage broker. The first thing first, you find a property through reputable estate agent. Then you see what is short of money that you have to buy this property and whether you can have a mortgage or not. You can go directly to your bank, whoever you're with, to check if they can offer you mortgage. And many people will go to mortgage brokers and mortgage intermediaries. You need to go to mortgage intermediaries if your bank, if you don't know the procedure to apply for mortgage, or if you are not confident that your bank will offer you mortgage. نہیں دوسری And- سوری And the benefit to engage a mortgage intermediary is you don't know what you are doing while you are applying for mortgage in terms of declaring your income, declaring your assets, your affordability, and the property itself. Whereas mortgage broker is a trained and experienced person. He is putting forward your case in a better way or in the way that bank likes to see. اچھا دوسری بات یہ کہ اگر آپ بینک کے پاس جائیں گے ڈائریکٹلی تو آپ ایک ہی بینک کے پاس جائیں گے, بہت حد ہے تو آپ 2 یا 3 بینکوں کے پاس چلے جائیں گے. جو mortgage broker ہے he has I'm talking about independent mortgage brokers, they have usually a selection of banks. تو ان لوگوں نے صرف ٹائپ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ who is giving the best rate, اینڈ انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو circumstances ہیں which are actually quite important as well, وہ کون سا بینک would look at you more favorably. That's right. So first thing to remember at this stage is you go to a mortgage broker who is regulated by FCA. Otherwise, you are taking a big risk, because if your broker is not regulated by FCA, then you end up paying more commission and fees, because he'll go to some broker who is regulated by FCA. So he will be a sub-broker of a broker. So you'll be paying more charges. So first thing first, any person who is not regulated by FCA, he cannot give you advice on any financial deal or insurance deal. True. Yep. So first thing first, if you are going to comply with law, then law is going to be on your side, and law requires you to go to a regulated person. So first thing, you go to a regulated person for your mortgage advice and ask him to find you best possible deal. Second thing, then you go to a regulated law firm that act in a conveyance for you. And this law firm, if you are buying property on mortgage, it is required to be on a panel of the bank who is lending you money. You have any question? فینٹاسٹک. نہیں بہت آپ نے I just summarized it. نہیں آپ نے بالکل اس طرح لگ رہا تھا جس طرح آپ کتاب سے پڑھ رہے ہیں. Well, we've been doing it for many years, Ali, you and I. And another thing is, look, should I continue or you have نہیں آپ question here? کنٹینیو کریں, آپ کنٹینیو کریں. Okay. When you get a mortgage deal through, because a broker is acting for you and you are totally relying on your broker in complete faith and trust, and if it's not FCA regulated, then he can do any kind of misrepresentation. I'm not saying he will, but he may, and you will end up paying huge costs. You may end up losing your money, you may end up losing a home you just bought. So first thing first, when you have a agreement in principle agreed for you, before you go further, you need to see the term of agreement. Many people don't know that the term of loan agreement is between 1 year and 25 years. بالکل. So this is very important, because I have seen my client end up losing his home because he thought he was borrowing money for 25 years, but it was for 1 year. 1 year? That's right. Oh wow. And he ended up, I just quoted his example in both regulated and unregulated brokers, and he could not do much at the end of the day because it was private lender and the broker was not regulated. Right. So Okay. he did not have legal protections available to him when his home was being repossessed. That we will come at the end of the program, repossession. کہ repossession, how does it work? Yeah. What are the mechanisms in that? And is there a chance of actually saving your property as well? Correct. Which is actually very, very important as well. کیونکہ اسپیشلی آج کل کووڈ کے زمانے کے اندر
because of furloughs, because of unemployment and so on and so forth, business is not working and so on and so forth. So people do tend to be behind payments as well. Bank तो नहीं देखेगा कि आप नहीं पैसे दे सकते क्योंकि वो कोविड आ गया है. They want their money. Although I think in today's society they are being a little bit more sympathetic. Banks are never sympathetic. Acha, last time I had a banker here and she assured me کہ نہیں banks are being a little bit more. لیکن I suppose banker تو یہی کہے گا. Look, at the end of the bank is there to do business and they need to look after their interest. And if you have borrowed money on a contract and you have not read the contract or you have not taken advice on the contract, then you're bound by contract and bank is enforcing that particular contract of borrowing money or loan or mortgage. Okay. After you have checked the term of your contract of mortgage, if I can just explain you briefly, there are three possible terms. One is 1 to 2 years, that we call it bridging loan, short-term finance to buy property. Normal term that is known to everyone is between 21 years to 25 years. اچھا جو bridging loan ہے, sorry, with the greatest of, میں تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا ٹچ کرنا چاہتا ہوں. I think that is the most expensive form of buying, isn't it? It is most expensive form of buying because it's a very short-term loan, and secondly, the interest rate is charged on monthly basis, not on yearly basis. Whereas long-term mortgage or standard mortgage has yearly interest rate, per annum interest rate. Right. So, okay. So APR ہوتا ہے. And in Islamic mortgages, we're not paying we don't interest. have any interest. Yeah. But you have certainly a liability as well, where you're actually paying a rent or whatever is agreed in the Islamic That's mortgage. right. On 4 different kinds, you are agreeing different things. Different. And there is more certainty, like we discussed in last program, that if you want to see the contract under Islamic finance law, then one element was certainty. It had to be certain. There's no catch in it. There's no uncertain or unforeseeable circumstances in it. And also the bank is, on most instances, the bank is taking the risk because they're buying They're the investing property. with They're you. Exactly. In it. Yeah, that's right. ٹھیک. Okay. That's right. جی جی جی. So then you need to see the what interest rate bank is charging. There are 3 possible interest rates. One is market interest, which is hardly available to domestic buyers or residential buyers. It's mostly applicable to the commercial property buyers. Then there is fixed term rate and variable rate. And you, when you are signing a contract, fixed rate is not for the whole period of your mortgage. It is normally offered first 2 to 5 years, depending on your contract and how your broker has negotiated for you. All right, okay. And a fixed rate, اس کے اندر advantage یہ ہوتی ہے, from what I'm sort of speculating, is کہ not speculating, کہ آپ کو ہر منتھ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیا آؤٹ گوئنگز ہیں. ویریبل ریٹس, اگر وہ ریٹ اوپر گیا تو آپ کی مورگیج بھی اوپر چلی جائے گی, اگر نیچے گیا تو فائدہ ہوگا, مورگیج نیچے چلی جائے گی, لیکن اس کے اندر آپ پلاننگ نہیں کر سکتے ایز سچ. Fixed interest is basically, the Bank of England is the central bank of UK, and it sets the interest rate for all bankers to pay interest for the money they are borrowing. So fixed rate is that irrespective of variation by Bank of England on daily basis or monthly basis, they are going to fix their interest rate and continue with it for the certain period of time. ذیشان, میں آپ سے معذرت کروں گا, لیکن a call always takes precedent, کیونکہ پھر آپ یہیں سے ہم شروع ہوں گے. کال پہ چلتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں مورگیج بارے پوچھنا چاہتی ہوں. اسلامی مورگیج. پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ بلقیس. بلقیس جی. اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ روچڈیل سے. روچڈیل سے. جی جی بلقیس جی, اب آپ بتائیں, حکم کریں, آپ کا کویشچن کیا ہے؟ میرا کویشچن ہے کہ اسلامی مورگیج میں دوسری میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ ہاں, لیکن میں کہتے ہیں کہ جیسے اسلامی دوسری مورگیج ہے 180 کا ہم نے نکال لیا ہے جی جی, اس کے اوپر 100 دینا پڑتا ہے, تقریباً 180 اس کے اوپر سود پڑ جاتا ہے.
जी जी तो मेरी फ्रेंड ने लिया मकान 120 का और 180 उसने देने हैं, तो फिर वो हिसाब तो वही बन गया, बराबर ही हो गया। उन्हें इस्लामी मॉर्गेज ली है, हाँ 60 उनको 60 उसको देना पड़ता है दोबारा। और अच्छा राइट हाँ तो आप ये कह रही हैं कि आपने जो कन्वेंशनल मॉर्गेज ली है हाँ उसके ऊपर आपने 1 लाख का घर लिया था, आपने 180 देना है उसका वापस बैंक को, हाँ हाँ जी हाँ ठीक है। और जो आपकी फ्रेंड ने लिया है वो 1,20,000 का लिया है, लेकिन उन्होंने भी वापस 180 ही करना है। हाँ जी। अच्छा तो तो फ़र्क क्या क्या है? इसका क्या फर्क क्या होता है इस्लामी मॉर्गेज दूसरे में? वो सूद तो वो दोनों के ऊपर लगता है शामिल, वो इस्लामी पहले ले लेते हैं, मेरा ख्याल पहले बताते हैं कि इतने का मकान इतना, तो वो उस हिसाब से लेते रहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ, ये बल्कि जीशान ही आपको बताएंगे ज़्यादा नहीं, हम बेहतर। ब्रेक के बाद बताएंगे इन्हें, क्योंकि अभी उर्दू हमने में बताते, इंग्लिश नहीं आती मुझे। जो अच्छा आप उर्दू में ही आपको बताएंगे, ये आपसे वादा, अगर आप कहेंगे पंजाबी में भी आपको बता सकते हैं। अच्छा इंशाल्लाह ताला, आपके जज़ाकमुल्लाह खैर। चलिए थैंक यू सो ये मच। मगरब के बाद मेरा ख्याल। मगरब की अजान के बाद हाँ अजान के बाद बताएंगे आपको। चलो ठीक, जज़ाकल्लाह। आप बिल्कुल देखते रहें, थैंक यू सो मच। अब ये इनका क्वेश्चन बड़ा लेजिटमेट है इस और एवरीडे और क्वेश्चन। एवरीडे क्वेश्चन, ये इसको हम लोग डेफिनेटली आंसर हमने करेंगे। पिछले हफ्ते 40 मिनट इस पे लगाए थे और एक्सप्लेन किया था कि दोनों में फ़र्क क्या है और क्यों वो इस्लामी और वो क्यों इस्लामी नहीं है। आज हम 40 मिनट नहीं, 2 मिनट में जवाब देंगे, लेकिन तफसील से देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा आप आई एम सो सॉरी, आपको मैंने बीच में काटा था। नहीं, कोई इशू नहीं। देखें, उसके बाद आप जब कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो मोर्गेज का, आपको कब लगता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप कम पे कर रहे हो मंथली कंपेयरिंग टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो फिर आपने उसमें ये चेक करना होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट में आप कंपेयर कर रहे हो कोई रीपेमेंट का एलिमेंट तो नहीं है उसमें। लेट्स से अगर आपने 1 लाख बारो किया है और आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट में आपकी इंस्टॉलमेंट 1 मंथ की 400 रुपीज़ है और दूसरे में 600 है, तो आपको ये देखना होगा कि इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है कि रीपेमेंट का एलिमेंट अंडर ऐड हुआ है। अच्छा मैं माजरत से आपने लाखों की बात शुरू कर दी है, ठीक है लेकिन हम लोग थोड़े से देर के लिए वक्फे पे जाएंगे और वक्फे के उस पार मैं और जीशान आपका यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी शिद्दत और विद्दत से। बहुत बहुत शुक्रिया। जॉइन यू ऑन द अदर साइड इंशाल्लाह। थैंक यू।